بولیے، کسی حدیث میں ذکر ہے کہ تو روزے رکھتا تھا اس لیے تیرا ٹھکانہ دوزخ کی بجائے جنت ہو گیا؟ حج کرتا تھا تو جنتی بن گیا؟ احکام شریعت پہ عمل کرتا تھا سو جنتی بن گیا؟ نہیں، کیٹیگوریکلی کہا تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، یہ اگر تو مصطفیٰ کو نہ پہچانتا۔ قد ابدلک اللہ بہی، ان کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کو پہچاننے کی وجہ تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت بن گیا۔ تو یاد رکھ لیں، اصول یہ ثابت ہوا جو آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ میت جو قبر میں پڑا ہے، دوزخ سے اس کی نجات فیصلہ، پہلا فیصلہ، اور جنتی بنائے جانے کا فیصلہ یہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں، معرفت مصطفیٰ کے وسیلے سے وہ جنتی بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی معرفت کے تصدق سے جنتی بنتا ہے۔ حضور کو پہچاننا اسے جنت میں لے جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوا کہ وہ پہچاننا تو اعمال کہاں گئے؟ نیک اعمال جو عمر بھر ایمان لایا، نیکی کی، عمل صالح کیے، احکام شریعت پہ عمل کیا، وہ اعمال اور اتباع وہ کہاں گئی؟ اب اس کا جوڑ سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ نیک اعمال نے آقا پر، اللہ پر ایمان لانا، حضور سے محبت رکھنا، اتباع کرنا، سنت کی پیروی کرنا، اوامر نواہی پر عمل کرنا، احکام شریعت پر عمل کرنا، حرام کاری سے بچنا، حرام سے بچنا، احکام قرآن، احکام رسول پر عمل کرنا، نیکی کی زندگی بسر کرنا، یہ جو اعمال صالحہ کی پوری زندگی تھی، ان کی وجہ سے اسے حضور کو پہچاننے کی توفیق ملی۔ یہ باریک نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات میں نے کہا کہ پہلے کبھی نہیں کی، وہ یہ جملہ تھا۔ سارے اعمال صالحہ، اتباع رسول، اتباع اسوہ رسول، پیروی رسول، محبت رسول، حضور کی غلامی، شریعت کی پابندی، احکام کی پابندی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کل احکام شریعت، یہ جو اعمال صالحہ کی زندگی، ان کی وجہ سے توفیق ملی، وہ اس قابل بنا کہ آقا کو پہچان سکے۔ اگر یہ کام نہ کرتا ہوتا، ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہوتا، آقا کے حکم کے خلاف زندگی بسر کی ہوتی، تو اسے آقا علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق نہ ملتی۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا، لا ادری کون ہے، نہیں پہچان سکتا، توفیق چھین لی جاتی حضور کو پہچاننے کی۔ اعمال صالحہ کی پاکیزہ زندگی اور آقا کی سچی غلامی کی زندگی نے اسے قبر میں حضور علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق دی۔ تو گویا اعمال صالحہ وہ سبب بنے پہچاننے کی توفیق کا، اور حضور کو پہچاننا سبب بنا اس کے جنتی ہونے کا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے براہ راست اعمال صالحہ پر اس کے جنتی ہونے کا مدار نہیں رکھا، بلکہ اعمال صالحہ اور اس کے جنتی ہونے کے فیصلے کے درمیان ایک شے رکھی، اعمال اور جنت کے درمیان، اور وہ آقا کا چہرہ دکھا کر حضور کی معرفت کو بنیاد بنایا جنتی ہونے کا، اور معرفت کی توفیق کا سبب بنایا اعمال صالحہ کا۔ آپ کو سمجھ آئیے فرق بات کی؟ تو نیکی کی زندگی اسے پہچاننے کے قابل بنائے گی، مگر جنت کا فیصلہ حضور کو پہچاننے پر ملے گا۔ پہچانے گا تو جنت جائے گا، نہیں پہچانے گا دوزخ جائے گا۔ عین ممکن ہے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی مگر پہچان نہیں سکیں گے، توفیق نہیں ملے گی۔ خوارج، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کی قرات و تہجد و سجدے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کے دین کے پرچار کرنے اور اعمال اوامر نواہی پر سختی تشدد تم سے زیادہ ہوگی، ان کی قرات قرآن تم سے زیادہ ہوگی، تم اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اعمال اور قرات کو ان کے مقابلے میں کم اور حقیر جانو گے، تو اعمال پورے پائے گئے ان کے پاس، اعمال پائے گئے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا انہم کلاب النار، وہ دوزخ کے کتے ہوں گے، جو خارجی ہوں گے، خوارج، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ گویا ان کے پاس نمازیں بھی ہیں، خوارج کے پاس روزے بھی ہیں، خوارج کے پاس حج اور زکوٰۃ بھی ہے،
خوارج کے پاس حلال و حرام پر عمل بھی ہے، یہ سارے اعمال ہیں، مگر یہ اعمال سارے مل کر اسے دوزخ سے نہیں بچا سکے، خارجی کو، خوارج کو دوزخ سے نہیں بچا سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال صالحہ از خود کسی کو جنت نہیں پہنچا سکتے، اعمال صالحہ اور جنت کے درمیان ایک حد اور قائم ہے، ایک چیز اور ہے، اور وہ چیز ہے نسبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ۔ اگر یہ نصیب ہوگی دولت تو اسے توفیق ملے گی کہ قبر میں حضور کو پہچان سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اعمال پیچھے رہیں گے، سبب بنیں گے پہچان کی توفیق کا، مگر جنت کا فیصلہ سیدھا سیدھا ایک بات پہ ہوگا، مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں، جنتی بنا دیا۔ نہیں پہچانتے، جاؤ دوزخ میں جاؤ۔